اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا آج کا مباحثہ کتاب شرح امثلہ میں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ آخری اس کتاب کا مباحثہ ہوگا۔ آج ہماری جو بحث ہے وہ استفہام کے بارے میں ہے کہ استفہام کے کتنے صیغے ہیں، استفہام کے یہ صیغے کہاں سے بنائے گئے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ استفہام کا اصطلاحی مطلب جو ہوتا ہے لغوی اعتبار سے سوال کرنا، پوچھنا، اصطلاحی مطلب جو ہوتا ہے وہ طلب فہم کرنا کسی چیز کی خبر کے وقوع یا عدم وقوع کے بارے میں، یہ اس کا اصطلاحی مطلب ہے۔ بالکل جس طرح نفی یا نہیں یا جہد کا جس طرح ہم نے پڑھا تھا، مباحثے کیے ہیں پہلے، یہ استفہام بھی بالکل آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ استفہام جو ہے اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ جو 14 صیغے بے عین ہی فعل مضارع کے ہیں، وہی 14 صیغے بے عین ہی بغیر کسی تبدیلی کے استفہام کے ہیں۔ صرف ایک فرق ہے کہ ان 14 صیغوں کے شروع میں حل استفہامیہ کو لگا دیا جاتا ہے، بس۔ یعنی جو صیغے فعل مضارع کے تھے، یضربو تھا، تضربو تھا، اضربو تھا، نضربو تھا، مثال کے طور پر، انہی 14 صیغوں کے شروع میں حل یضربو، حل تضربو، حل اضربو، حل نضربو، یعنی لفظ حل استفہامیہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو جس طرح نہیں کو داخل کیا تھا، لا نہیں کو، تو وہاں 2 تبدیلیاں تھیں فعل مضارع میں، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ لیکن جب وہاں فعل نفی میں ہم نے داخل کیا تھا کہ فعل مضارع کے اوپر لا نافیہ کو داخل کیا تھا، تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر فقط ایک تبدیلی آئی ہے، لفظاً کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فعل مضارع کے جو صیغے ہیں وہ لفظی طور پر اپنی جگہ پر ہیں، معنن تبدیلی آئی تھی۔ معنن آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ معنوی طور پر کیا تبدیلی آئی ہے۔ معنوی تبدیلی یہ آئی تھی کہ فعل مضارع جو تھا اس میں مثبت تھا، اس نے اس کو منفی میں تبدیل کر دیا، اور وہاں خبر تھا، یہاں اس نے انشاء میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے استفہام میں، یہاں پر بھی فعل مضارع پر جب حل استفہامیہ داخل ہوتا ہے تو لفظاً کوئی تبدیلی نہیں آتی اس میں۔ یہ حل استفہامیہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا کرتا ہے، لفظاً کوئی عمل نہیں کرتا، البتہ معنن عمل کرتا ہے۔ اور معنن عمل کیا کرتا ہے؟ معنن عمل یہی کرتا ہے کہ استفہامیہ کے ذریعے سے جو خبر تھی اس کو انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی جب پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب خبر نہیں دے رہا نا، انشاء میں تبدیل ہوتا ہے۔ یضربو تھا یعنی وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، خبر دے رہے تھے۔ حال یضربو یہاں پر کیا کرے گا، انشاء میں تبدیل، کیا وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا مثال کے طور پر، یہ اس نے استفہام میں کیا کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ حل یضربو، حل یضربان، حل یضربون، یہ 3 صیغے مذکر غائب فعل استفہام کے ہیں۔ حل تضربو، حل تضربان، حل یضربنا، یہ 3 صیغے استفہام فعل استفہام مؤنث غائب کے ہیں۔ حل تضربو، حل تضربان، حل تضربون، یہ جو ہے مخاطب مذکر کے 3 صیغے ہیں۔ حل تضربین، حل تضربان، حل تضربنا، یہ 3 صیغے جو ہیں مخاطب فعل استفہام مؤنث کے ہیں۔ حل اضربو، حل نضربو، یہ متکلم کے ہیں۔ یہ ٹوٹل ہمارے پاس 14 صیغے ہیں، یعنی 14 صیغے آپ فعل مستقبل کے کاپی کے اوپر لکھ لیں، رجسٹر کے اوپر 14 صیغے، ان کے شروع میں ہم نے کیا لگا دینا ہے، لفظ حل لگا دینا ہے۔ جو مضارع تھا فعل مضارع وہ فعل استفہام بن جائے گا، جو وہاں پر خبر دے رہا تھا یہاں پر وہ انشاء میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ استفہام و از استفہام نیز 14 وجہ بعد می گردد، اور وہ کہتے ہیں کہ استفہام فعل استفہام سے کیا ہے، 14 صیغے نکلتے ہیں۔ 6 مغایب را بود و 6 مخاطب را و 2 حکایت نفس متکلم را، 6
ان میں سے غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ حکایات نفس متکلم کے ہیں۔ وآن شش کے مغایب ربود، وہ 6 جو غائب کے ہیں، صح مذکر ربود و صح مؤنث را، ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ اون سے کے مذکر ربود، وہ 3 جو مذکر کے سیغے ہیں کون کون سے ہیں؟ حل یضربو، حل یضربان، حل یضربون۔ حل یضربو یعنی یمیزند او یک مرد غائب در زمانہ آئندہ یا در زمانہ آئندہ، کیا وہ ایک مرد غائب آنے والے زمانے میں مارے گا؟ یعنی استفہام کر رہا ہے، یعنی یہاں خبر نہیں دے رہا بلکہ استفہام کر رہا ہے، بد خبر کو انشاء میں تبدیل کر رہا ہے کہ وہ آیا وہ ایک مرد غائب آنے والے زمانے میں مارے گا، پوچھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حال یضرب صیغہ واحد مذکر غائب است، یہ جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا ہے، فعل استفہام ہے، صحیح ہے، مجرد اور معلوم ہے۔ حال یضربو در اصل یضربو بود، کہتے ہیں حال یضربو فعل مضارع کے 14 صیغے میں نے آپ کو کہے رکھیں، بالکل یضربو تھا مفرد مذکر غائب فعل مضارع تھا، ہم نے چاہ کے اس کو مفرد مذکر غائب فعل استفہام بنے۔ حل الاستفہامیہ برسرش در آوردیم، حل استفہامیہ جو ہے ہم اس کو اس کے شروع میں لے آئے، خبر را بدل بے انشاء کر دے، خبر کو انشاء میں تبدیل کیا۔ یہ جو خبر کو انشاء میں تبدیل کیا ہے یہ اس کا لفظی عمل ہے یا معنوی ہے؟ کہتے ہیں کہ خبر کو انشاء میں تبدیل کر دینا یعنی یہ اس کا معنوی عمل ہے، لفظی اس نے عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں کیا، لفظی عمل کرتا تو اس کے آخر کی یا تو حرکت ختم ہو جاتی یا نون جو عوض رفع ہے وہ گر جاتی، لفظاً وہ فعل مضارع اپنی جگہ پر ہے، یضرب یضربان یضربون کے ساتھ صرف لفظ حال کا اضافہ کیا اور کوئی تبدیل نہیں آئی، لیکن معنی میں تبدیلی آئی ہے۔ وہاں جو خبر دے رہا تھا کہ یضرب مارتا ہے یا مارے گا ایک مرد غائب، وہ خبر دے رہا تھا کہ مرد غائب مارتا ہے یا مارے گا، لیکن یہاں حل یضربو یہ استفہام کر رہے ہیں یعنی انشاء ہے۔ یا حل یضربان یعنی آیا میزند ایشان 2 مردان غائب در زمانہ آئندے، کیا ماریں گے وہ 2 مرد آنے والے زمانے میں؟ یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل استفہام ہے، ٹھیک ہے، مذکر فعل استفہام ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ حل یضربان در اصل یضربان بود، یہ حل یضربان اصل میں کیا تھا؟ یضربان تھا، تثنیہ مذکر غائب تھا، فعل مضارع سے تھا، خاص تیم تثنیہ مذکر غائب بنا کنیم از فعل استفہام، جو فعل مضارع تھا ہم نے چاہ کہ اس کو کیا بنائے، فعل مضارع کے تثنیہ کو فعل استفہام کا تثنیہ بنائے، حل استفہامیہ جو ہے اس کو شروع میں رکھ دیا، بس اتنی تبدیلی ہے۔ کہتے ہیں حل استفہامیہ برسرش در آوردیم، یضربانے کے شروع میں حل استفہامیہ کو رکھ دیا، خبر را بدل بے انشاء کر دیا اور خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا۔ حل یضربان شد، تبدیل ہو گئی، بالکل کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جیسے ہی حل ہم نے رکھا وہ خبر جو تھی وہ انشاء میں تبدیل ہو جائے گی۔ حل یضربان شد، یہ کیا بن جائے گا؟ حل یضربان، حل یضربون یعنی آیا میزند این شان گروہ مردان غائب در زمانے آئندے، کیا ان مردوں کا گروہ مارے گا آنے والے زمانے میں؟ یہ صیغہ جو حل یضربون کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب فعل استفہام ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ حل یضربون کیا تھا اصل میں؟ حل یضربون در اصل یضربون بود، یہ حل یضربون تھا، جمع مذکر مغایب بود، جمع مذکر غائب تھا، فعل مضارع سے تھا، خواستیم جمع مذکر غائب بنا نکنیم از فعل استفہام، ہم نے چاہا کہ اس کو فعل مضارع جمع مذکر سے ہم کیا بنائیں؟ فعل مضارع سے ہم فعل استفہام جمع مذکر بنائیں، تو کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ حل استفہامیہ برسرش در آوردیم، حل استفہامیہ کو شروع میں رکھ دیں، بس خبر را بدل بے انشاء نمود اور خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، حل یضربون شد۔ بالکل یہ 14 کے 14 صیغوں میں یہی ہے، حل استفہامیہ کو شروع میں رکھ دینا ہے بس۔ وہ عام سے کہ مؤنث ربود، اور وہ 3 جو مؤنث کے ہیں وہ کون سے؟ حل تضرب، حل تضربان، حل یضربنا۔ حل تضرب یعنی آیا میزند او یک ظن غائبہ در زمانے آئندہ، کہ آیا وہ ایک عورت آنے والے زمانے میں مارے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ صیغہ جو ہے مفرد مؤنث غائبہ ہے، فعل استفہام سے ہے، صحیح مجرد اور معلوم ہے۔ حل تضرب در اصل تضرب بود، یہ حل تضرب کہتے ہیں کہ اصل میں تضرب تھا، مفرد مؤنث غائب تھا، فعل مضارع سے تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو مفرد مؤنث غائب بنائیں فعل استفہام سے۔
حل استفہامیہ برسرش در آوردیم، حل استفہامیہ کو شروع میں لے آئے، خبر را بدل بے انشاء کر دے، خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، حل تضرب شد، یہ حل تضرب ہو گیا۔ حل تضربان یعنی آیا میزند ایشان دو زنان غائبہ در زمانے آئندے، کہ آیا وہ دو غائب عورتیں آنے والے زمانے میں ماریں گی۔ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ہے، فعل استفہام ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ حل تضربان در اصل تضربان بود، حل تضربان اصل میں کیا تھا؟ تضربان تھا۔ تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع تھا، خواستیم تثنیہ مؤنث غائب بنا نماییم از فعل استفہام، ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ مؤنث فعل استفہام بنائیں۔ حل استفہامیہ بر سرش در آوردیم، حل استفہامیہ کو اس کے شروع میں لے آئے، خبر را بدل بے انشاء کر دے، خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، حل تضربان شد، تو یہ کیا ہو گیا؟ تضربان تھا، تو اس کے شروع میں جب حل لگا دیا تو یہ حل تضربان ہو گیا۔ حل یضربنا آیا میزند ایشان گروہ زنان غائبہ در زمانے آئندہ، کہ آیا ان عورتوں کا گروہ مارے گا آنے والے زمانے میں۔ صیغہ جمع مؤنث غائب فعل استفہام ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ حل یضربنا آسفلش یضربنا بود، حل یضربنا اصل میں یضربنا تھا، جمع مؤنث غائب تھا فعل مضارع سے، خواستیم جمع مؤنث غائبہ بنا کنیم از فعل استفہام، ہم نے چاہا کہ اس کو کیا کریں؟ اس کو جمع مؤنث غائب فعل استفہام بنائیں۔ حل استفہامیہ بر سرش در آوردیم، حل استفہامیہ کو اس کے شروع میں لے آئے، جب شروع میں لے آئے خبر را بدل بے انشاء کر دے، خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، یضربنا جو تھا وہ حل یضربنا بن گیا، جو فعل مضارع تھا وہ فعل استفہام بن گیا۔ وآن شش کے مخاطب ربود سے مذکر ربود و سے مؤنث را، وہ چھ جو فعل استفہام مخاطب کے صیغے ہیں ان میں سے تین مذکر کے ہیں اور تین مؤنث کے ہیں۔ آن سے کہ مذکر ربود، وہ تین جو مذکر کے ہیں وہ کون سے؟ حل تضرب، حل تضربان، حل تضربون۔ حل تضرب یعنی یا میزنی تو ایک مرد حاضر در زمانے آئندے، کیا تو ایک مرد حاضر آنے والے زمانے میں مارے گا۔ صیغہ مفرد مذکر حاضر ہے، فعل استفہام ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ حل تضرب در اصل تضرب بود، کہتے ہیں کہ یہ حل تضرب اصل میں تضرب تھا، مفرد مذکر مخاطب تھا، فعل مضارع تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو مفرد مذکر مخاطب فعل استفہام بنائیں۔ حل استفہامیہ بر سرش در آوردیم، حل استفہامیہ کو شروع میں لے آئے، تضربو کے شروع میں، خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، حل تضرب شد، حل تضربو بن گیا۔ حل تضربان یعنی آیم ایزنید شما دو مردان حاضر در زمان آئندے، کیا آیا تم دو مرد مارو گے آنے والے زمانے میں۔ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر فعل استفہام ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ حل تضربان در اصل تضربان بود، حل تضربان اصل میں کیا تھا؟ تضربان تھا، تثنیہ مذکر حاضر تھا فعل مضارع سے، ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ مذکر حاضر فعل استفہام بنائیں۔ حل استفہامیہ بر سرش در آوردیم، حل استفہامیہ کو جو لفظ حل ہے اس کو شروع میں لے آئے، خبر را بدل بے انشاء کر دو، خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، حل تضربان شد۔ حل تضربون یعنی آیم ایزنید شما گروہ مردان حاضر در زمانے آئندہ، کیا تم مردوں کا گروہ آنے والے زمانے میں مارے گا۔ صیغہ جمع مذکر مخاطب فعل استفہام ہے، صحیح ہے، مجرد ہے، معلوم ہے۔ حل تضربون اصل میں تضربون تھا، فعل مضارع تھا، جمع مذکر مخاطب تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مذکر فعل استفہام بنائے تو حل استفہامیہ کو شروع میں لے آئے، خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ حل تضربون۔ جمع مذکر حاضر بود، یہ جمع مذکر حاضر تھا فعل مضارع سے، خواستیم جمع مذکر حاضر بنا نماییم، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مذکر حاضر بنائیں، لیکن کس سے؟ از فعل استفہام، فعل استفہام سے بنائیں۔ حل استفہامیہ بر سرش در آوردیم، حل استفہامیہ کو شروع میں لے آئے، خبر را بدل بے انشاء کر، خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، حل تضربون شد، یہ حل تضربون ہو۔ وآن سے کہ مؤنث ربود، 6 صیغے ہیں فعل حاضر کے،
فعل استفہام سے حاضر کے جو سیغے مخاطب کے جو سیغے ان میں سے جو 3 مؤنث کے وہ کہیں حل تضربین، حل تضربان، حل تضربنا، یعنی فعل مضارع سے کیا تھا؟ تضربین، تضربان، تضربنا، تینوں سیغوں کے شروع میں ہم نے لفظ حل کو استعمال کیا۔ کہتے ہیں حل تضربین یعنی یمیزنی تو یک زن حاضرہ در زمان آئندے کے آیا تو ایک عورت موجودہ عورت مارے گی آنے والے زمانے میں۔ کہتے ہیں یہ صیغہ جو ہے صیغہ واحد مخاطبہ مؤنث ہے، فعل استفہام سے ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ حل تضربین در اصل تضربین بود، یہ حل تضربین اصل میں تضربین تھا، مفرد مؤنث حاضر تھا، فعل مضارع سے تھا۔ خوستین مفرد مؤنث حاضرہ بنا نماجیم از فعل استفہام، ہم نے چاہا کہ اس کو مفرد مؤنث حاضر فعل استفہام سے بنائیں۔ کہتے ہیں حل استفہامیہ برسرش ادر آوردیم، حل استفہامیہ کو شروع میں لے آئے، خبر را بدل کرد بے انشاء، خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، حل تضربین شو، تو یہ کیا ہو گیا؟ حل تضربین۔ حل تضربان یعنی آیا میزنید شما 2 زنان حاضر در زمان آئندہ کے آیا تم 2 عورتیں مارو گی آنے والے زمانے میں۔ یہ صیغہ جو ہے تثنیہ مخاطبہ مؤنث ہے، فعل استفہام ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ حل تضربان در اصل تضربان بود، حل تضربان اصل میں کیا تھا؟ تضربان، تثنیہ مؤنث مخاطبہ تھا، فعل مضارع سے ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ مؤنث مخاطبہ بنائے، لیکن کس سے؟ از فعل استفہام، فعل استفہام سے بنائے۔ حل استفہامیہ برسرش در آوردیم، حل استفہامیہ کو شروع میں لے آئے، خبر را بدل بے انشاء کر، خبر کو اس کو انشاء میں تبدیل کر دیا، حل تضربان شو، تو یہ حل تضربان ہو گیا۔ حل تضربنا او یعنی او یمیزنید شما گروہ زنان حاضرہ در زمان آئندے کہ تم عورتوں کا گروہ مارے گا آنے والے زمانہ میں۔ کہتے ہیں کہ یہ حل تضربنا صیغہ جمع مؤنث مخاطب ہے، فعل استفہام ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ حل تضربنا در اصل تضربنا بود، یہ حل تضربنا اصل میں تضربنا تھا، جمع مؤنث مخاطب تھا، فعل مضارع سے ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مؤنث حاضرہ بنائے، فعل استفہام سے۔ حل استفہامیہ برسرش در آوردیم، حل استفہامیہ کو شروع میں لے آئے، خبر را بدل بے انشاء کر دے، خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، حل تضربنا شو، تو یہ حل تضربنا ہو گیا۔ وَآن 2 کے حکایت نفس متکلم ربود، وہ 2 جو کہ حکایت نفس متکلم کے وہ کون سے ہیں؟ حل اضربو، حل نضربو۔ حل اضربو یعنی او یمیزن من یک مرد یا یک زن در زمان آئندہ کہ آیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت ماروں گی آنے والے زمانے میں۔ صیغہ متکلم واحد ہے، فعل استفہام صحیح مجرد معلوم ہے۔ حل اضربو در اصل اضربو بود، اضربو تھا، متکلم واحد تھا، فعل مضارع سے ہم نے چاہا کہ اس کو واحد متکلم فعل استفہام سے بنائیں۔ حل استفہامیہ برسرش در آوردیم، حل استفہامیہ کو شروع میں لے آئے، خبر را بدل بے انشاء کر، خبر کو یعنی اضربو میں ایک مرد یا ایک عورت مارتا ہوں یا ماروں گا یا ماروں گی تھا، خبر دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر حل داخل ہوا ہے تو استفہام میں تبدیل ہو گیا ہے، انشاء میں تبدیل ہو گیا کہ کیا آیا میں ایک مرد یا ایک عورت ماروں گا آنے والے زمانے میں، یعنی خبر تو نہیں دے رہا، انشاء ہے، استفہام کر رہا ہے، اور یہ استفہام انشاء کی قسم میں سے ہے۔ کہتے ہیں حل نضربو یعنی او یمیزنیم ما 2 مردان یا 2 زنان یا گروہ مردان یا گروہ زنان در زمان آئندے کہ آیا ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا ہم مردوں کا گروہ یا عورتوں کا گروہ ماریں گے آنے والے زمانے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ نضربو، حل نضربو صیغہ جو ہے متکلم مال غیر است، یہ صیغہ متکلم مال غیر ہے، فعل استفہام ہے، صحیح ہے، مجرد ہے، معلوم ہے۔ حل نضربو در اصل نضربو بود، حل نضربو اصل میں نضربو تھا، متکلم مال غیر تھا، فعل مضارع سے تھا، خواستین متکلم مال غیر بنا نمائیم از فعل استفہام، ہم نے چاہا کہ اس کو متکلم مال غیر بنائیں، لیکن یہ کس سے بنائیں؟ فعل استفہام بنائیں اس کو۔ حل استفہامیہ برسرش در آوردیم، حل استفہامیہ کو شروع میں لے آئے، خبر را بدل بے انشاء کرد، اور خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ جو نضربو تھا پھر وہ حل نضربو ہو گیا۔ کہتے ہیں حل اس میں کیا ہے؟ حرف استفہام است، یہ حل جو ہے یہ حرف استفہام ہے، و نون علامت متکلم مال غیر، حل نضربو میں نون جو ہے یہ علامت متکلم مال غیر ہے، اور باقی کیا بچا؟ نضربو حل نضربو حل، یہ استفہام ہو گیا،
نون یہ متکلم بالغیر کی علامت ہے. باقی ہمارے پاس 3 حرف بچ گئے، ضاد را با. ضاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، اور با لام الفعل ہے. یہ ہمارا جو مباحثہ تھا، جتنے مباحثے ہوئے ہیں پیچھے، یہ کتاب شرح امثلہ میں تھے، اور بحمد اللہ و شکر ہمارا جو مباحثے تھے وہ کتاب شرح امثلہ میں وہ اختتام پذیر ہوئے کتاب. اور آنے والے کتاب کا جو ہم مباحثہ کریں گے انشاءاللہ وہ صرف میر کا مباحثہ ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جن قوانین کو پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد ان کو قرآن کے اوپر تطبیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.